اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ صحابہ مہاجرین کہلاتے ہیں، جو فضیلت میں صحابہ میں اول نمبر پر ہے، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی یہ انصار کہلاتے ہیں، یہ فضیلت میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں، اور بعض نے کہا کہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، جیسا کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرما دیا تھا، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ بعد میں وراثت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ صحابہ کی تیسری قسم ہے جو مہاجرین اور انصار کے علاوہ ہیں۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے ہی علاقوں اور قبیلوں میں مقیم رہے، اس لیے فرمایا کہ تمہاری حمایت یا وراثت کے وہ مستحق نہیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے۔ مشرکین کے خلاف اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئے تو پھر ان کی مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ ہاں، اگر وہ تم سے ایسی قوم کے خلاف مدد کی خواہش مند ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو پھر ان مسلمانوں کی حمایت کے مقابلے میں معاہدے کی پاسداری زیادہ ضروری ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہے، اس طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم موالات یعنی دوستی کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، اور یہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و موالات سے دین کے معاملے میں اشتباہ اور مداہنت پیدا ہوگی۔ بعض نے کہا کہ بعض اولیاء و بعض سے وارث ہونا مراد لیا ہے، یعنی کافر ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر کا اور کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں ہے، جیسا کہ احادیث میں اسے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر تم وراثت میں کفر و ایمان کو نظر انداز کر کے محض قرابت کو سامنے رکھو گے تو اس سے بڑا فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ یہ مہاجرین اور انصار کے انہی دو گروہوں کا تذکرہ ہے جو پہلے بھی گزرا ہے، یہاں دوبارہ ان کا ذکر ان کی فضیلت کے سلسلے میں ہے، جبکہ پہلے ان کا ذکر آپس میں ایک دوسرے کی حمایت اور نصرت کی وجہ سے بیان کرنے کے لیے آیا تھا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ یہ ایک چوتھے گروہ کا ذکر ہے جو فضیلت میں پہلے دو گروہوں کے بعد اور تیسرے گروہ سے پہلے ہیں، تیسرے گروہ سے یعنی جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان سے پہلے ہیں، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض
بعض سے زیادہ نزدیک ہے اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اخوت یا حلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے تھے، اس آیت سے اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب وارث صرف وہی ہوں گے جو نسبی اور سسرالی رشتوں میں منسلک ہوں گے۔ اللہ کے حکم کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اصل حکم یہی تھا، لیکن اخوت کی بنیاد پر عارضی طور پر ایک دوسرے کا وارث بنا دیا گیا تھا، جو اب ضرورت ختم ہونے پر غیر ضروری ہو گیا اور اصل حکم نافذ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں علم کے مطابق، قرآن حکیم کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔